صبح شام کی دعاؤں کی ہیں، ان کی بہت پیش نظر رکھا جائے، بہت زیادہ ظاہر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری تدابیر کے بھی مولد تھے، یہ باتیں نہیں، ظاہری تدابیر۔ رات کو سوتے وقت اپنے برتن کو ڈھال دیا کرو، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ بلائیں نازل ہوتی ہیں رات میں، وہ بلائیں برتن میں جائیں گی تو مودی ثابت ہوگی۔ ظاہری تدبیر حفاظت، اس کی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھت پر بغیر مجھے کہ نہ سویا کرو، میری جان کی حفاظت اسی میں۔ اور بہت سی چیزیں کھانے میں پینے میں سب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے آخرت کی درستگی کے لیے تدبیریں بتلائی ہیں، اسی طریقے سے دنیاوی چیزوں کو بھی سمجھایا۔ میں نے بہت بیان کیا، لولا النبوات لبطل المعاش والمال، اگر نبوتیں نہ ہوتی تو معاش و مال دونوں باطل ہو جاتا، کسی میں ہم کامیاب نہ ہوتے۔ پہلے کیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے مار پیٹ قتل و قتال یہی تو تھا۔ اس دور کو دور جاہلیت کہتے ہیں، اسی دور کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے والا دور جو تھا دور جاہلیت، شاہ پشت سے عداوت چلی آ رہی تھی، ایک دوسرے کو آدمی قتل کرتا تھا جب تک اس کو سکون نہیں ملتا تھا، گالی گلوچ یہ سب کچھ تھی۔ مجلسیں جو ہوتی تھیں، میں نے خود حضرت سے سنا ہے، یہ کھول کے بیٹھتے تھے، وہ لوگ یہ کھول کے بیٹھتے تھے، شرم و حیا بھی نہیں، زبان پہ قابو نہیں، عداوت دشمنی یہ سب چیزیں عام تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کو دور کیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو رحمۃ للعالمین بنا کے بھیجا۔ کوئی شخص اتنی تعلیم نہیں دے سکتا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیا۔ فرمایا دیکھو، 3 آدمی رہو تو 2 آدمی سرگوشی نہ کریں، تیسرے آدمی کو خیال ہوگا کہ معلوم تھا ہماری متعلق نہ کوئی بات کر رہے ہوں، یا یہ کہ ہم کو غیر سمجھ کے انہوں نے ہم کو شریک نہیں کیا۔ یہ سب معمولی چیزیں نہیں، نبی کی تعلیمات میں یہ سب داخل تھی، جس کو ہم لوگ کچھ نہیں سمجھتے۔ ایسی چیز جس سے کسی مومن کو ٹھیس لگے کسی درجے میں، اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس بنا پر ان چیزوں کا بھی لحاظ بہت ضروری ہے، ایسی بات نہ ہو کسی مومن بھائی کو اذیت ہو۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ و زبان سے لوگ سالم رہیں، یہ بنیادی حدیثوں میں سے اسلام کی۔ المسلم من سلم، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ و زبان سے لوگ سالم رہیں۔ بعض روایتوں میں کافر بھی ہے، المسلم من سلم المسلمون نہیں، کافرون بھی ہے بعض روایتوں میں۔ الناس دیکھیے، المسلم من سلم الناس ہے، اب دیکھیے اس میں کافر اور مسلم سب آ گئے، ناس میں ہے۔ روایت زیادہ مشہور نہیں ہے لیکن ہے یہ بھی روایت۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر احکام کی بھی تعلیم دی، ظاہری اعداء کی بھی تعلیم دی، اور باطنی احکام کی بھی تعلیم دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں، کیا منع ہے اسے وضو؟ کہا نہیں، وہ منع نہیں ہے، اس پر وضو کرنا اپنی بہنوں کو ذلیل یہ منع ہے۔ اچھے کپڑے میں اس میں بھی ترتیب کسی عمدہ قائم رکھی ہے، اچھا سوال بھی کرتی تھی وہ، یہ بھی ہے کتنا علم انہیں کے پاس حضرت عائشہ کے پاس، بہت زبردست عالمہ عارفہ تھی، فنا کیے ہوئے تھی،
اس وجہ سے ایسی بات نہ لکھو جس سے اس کے فرائض میں کچھ فرق دوسرے کو نہ کر سکے. فانی تھی سلوک کے سب مقامات طے کیے ہوئے تھیں. ایسی بات نہ لکھو جس سے اس پر کمی آیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین بیمار تھیں، سخت بیمار تھیں. حضرت عبداللہ بن مسعود یا کوئی صحابی عبداللہ ہی نام کے ابن عباس حضرت عبداللہ بن عباس تشریف لے گئے ان کی عیادت کے لیے. اجازت طلب کیا تو جو وہاں صاحب تھے حضرت عائشہ کے خاص عزیز تھے، نام بھی جا کر کہا کہ ابن عباس اجازت طلب کر رہے ہیں آپ کے یہاں آنے کی، آپ کو دیکھنے کے لیے. فرمایا نہیں ان کو اجازت نہیں ہے، ان کو اجازت نہیں. انہوں نے کہا خود سمجھ لیجیے آپ کے چچا کے صاحبزادے ہیں ابن عباس، آپ کی چچا بھائی ہیں، حضرت عباس کے صاحبزادے ہیں. جب انہوں نے کہا کیا کہوں، آئیں گے تو میری تعریف ہی کریں گے. اب ذرا دیکھیے ان سب باتوں کو ملائیے، پھر ملائیے، سمجھ جائیے، آپ سمجھ جائیں ان باتوں کو، پھر وہ چیز رہ جائے گی. ان چیزوں کو بیان کرنے کی ضرورت ہے مولانا. میرا مزاج یہی ہے، اپنے اکابر کے کمالات کو بیان کرو، ان کے محاسن کو بیان کرو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا کہ آپ یہاں رہیے میں آتا ہوں. بہت مشہور واقعہ ہے. 3 دن تک کھڑے رہے حضور، نہیں آتے. ایک معمولی شخص، کوئی معمولی تھے، کوئی ایسی بات بھی نہیں تھی، کھڑے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے قرض لیے ہوئے تھے. یہودی نے کہا کہ ہمارا قرض دیجیے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی میں دے دوں گا. وقت بھی ابھی نہیں ہوا تھا، جو وعدہ تھا دینے کا وہ وقت نہیں آیا تھا. لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ابھی وقت نہیں ہوا. یہ بھی سنیے، ہم لوگ فوراً کہتے ہیں ابھی تو ہم جمعرات کو کہا تھا نا، آج ہی تم کیوں آ گئے، اتنا ضرور کہہ دیتے بڑے بڑے مولوی مولانا سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید اللہ محسنین سید المتخلقین انک لعلی خلق عظیم. یہ دکھلانا ہے مجھے وہ صاحب، اس میں اسی کو بس دکھلائیے انک لعلی خلق عظیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ ابھی وقت پورا نہیں ہوا، وعدہ جو تھا مقرر، اور برا برا کہنا شروع کر دیا. اسے کہا ہمیشہ کہ آپ نادہند ہیں اور آپ کے باپ دادا بھی نادہند ہیں. حضرت عمر کو غصہ آ گیا جب باپ دادا کہا، اسی لیے کہا ہی تھا کہ برنگیختہ ہو جائے. نہیں کچھ نہیں بولے. حضرت عمر بگڑ گئے. کہا تم ایسی بات کرتے ہو؟ کہا اے عمر دیکھو میں نے قرض لیا ہے، تو مجھ کو یہ سمجھاؤ کہ قرض لیے ہو تو ادا کرو. اور اس سے یہ کرو، اس میں بھی تعلیم، اس کو بھی تعلیم سے چھوڑا نہیں. اور کہا اس سے یہ کہو کہ جب قرض دیا جائے نرمی کرو، مہلت دو. تو خاموش ہو گئے. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو ان کو اور زیادہ دو، جتنا ہے دے دو. نرمی کا معاملہ کیا ہے، بہت مشہور حدیث ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. میں اسی امتحان کے لیے سب کچھ کر رہا تھا. آپ خلق عظیم پر بھیجے گئے تھے، کتنا اخلاق. یہ تعلیم تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. عمل بھی تھا اور تعلیم بھی تھی. حضرت عمر کو تعلیم دیا، اس کو بھی دین پہنچایا سامنے، حکم شرعی اس کو بھی بتلائے، دونوں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم تھی. تو کیا حضرت عائشہ کو یہ تعلیم نہیں رہی ہوگی؟ اب سنیے گا. صوفیہ کی سردار، یہ ایک جلسہ تھا، بہت بڑے عالم جانتے ہوں گے آپ. حضرت عائشہ کہا عارفہ تھیں، عالمہ تھیں، سب کچھ تھیں،
یہ میں نے کہا کہ خود صوفیہ کے قائل نہیں ہے، اس بات پر کہتے کہ صوفیہ بھی تھی، حضرت عائشہ صوفیہ بھی تھی، میں نے اسی وقت کہا تھا صوفیہ کی مثال یہ بیمار تھی۔ حضرت ابن عباس تشریف لے گئے ملنے کے لیے، کہا نہیں ان کو نہ دو، وہ آئیں گے تو ہماری تعریف ہی کریں گے، مرتے دم بھی اپنے نفس کی طرف توجہ، اپنے نفس کی اصلاح کی فکر ہے۔ حضرت ابن عباس چچا کے لڑکے، کتنی بڑی اہمیت ان کی ہے، علماء میں بھی کتنی اہمیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے لیے دعا کی، اللہ فقیر، اے اللہ اس کو فقیر بنا دیجیے۔ ابن عباس بہت بڑے شخص ہیں، مولانا بہت بڑے شخص ہیں، عباد اربع بہت بڑے لوگ ہیں۔ گئے ابن عباس، کہا کہ آگے تعریف ہی کریں گے۔ انہوں نے آج کہا کہ آپ چلیے لیکن تعریف نہ کیجیے گا۔ کہا ہاں نہیں کروں گا۔ گئے تعریف شروع کریے۔ کہا آپ وہ ہیں جس کا اس طرح نکاح ہوا، کوئی باکر عورت سے نکاح نہیں ہوا، سب بیوہ تھی، آپ کنواری تھی، نکاح آپ کے اندر یہ کمالات ہیں، وہ بھی کمال میں سے شمار کیے، یہ کمالات ہیں، یہ آپ کو اللہ نے یہ دیا یہ دیا۔ وہی آپ کی وجہ سے تیمم کی آیت نازل ہوئی، آپ کی وجہ سے یہ ہوا، شروع کیا حضرت ابن عباس نے۔ انہوں نے کہا میں کہہ رہی تھی نا آ کے تعریف کریں گے ہماری، میں تو یہ چاہتی ہوں کہ دنیا سے اس حال میں جاؤں کہ کوئی میرا نام بھی نہ جانتا ہوگا۔ یہ تصوف بھولی بسی جو حضرت مریم نے کہا تھا جب ان پر تہمت لگائی گئی تھی، اس وقت کہا تھا یہ جملہ، نسیم منسیہ ہے نا، نسیم منسیہ حضرت مریم پر الزام لگایا گیا تھا، تب انہوں نے کہا تھا کہ میں نسیم منسیہ ہو کے مرنا چاہتی ہوں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نہیں چاہتی کہ دنیا سے جاؤں میرا کوئی نام بھی نہیں، میں نسیم منسیہ ہو کے ملنے جانا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا یہ تھی فرائیت، میں نے آدمی چاہتا ہے کہ عام لوگ میری تعریف کریں، چاہتا ہے نہیں، عام طور سے تعریف نہ کرنے سے ناگواری۔ لیکن ہمارے صحابہ، ہمارے حضرت فرماتے تھے، بہت فرماتے تھے کہ تصوف کے بھی سردار صحابہ ہی ہیں، وہی اصل ہیں۔ ان کی سیرت دیکھیے کتنا اپنے کو مٹایا تھا انہوں نے۔ کہا میں تو نسیم منسیہ ہوئی کو مرنا چاہتی ہوں، اتنی بڑی بات ہی نہیں۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی نفسانیت تھی۔ اخیر میں چاہتا ہے کہ ہمارے متعلق ہوتا ہے جو ان سے ہوئی تھی، جنگ ہو گئی تھی، جنگ سے پھر مشہور ہے، لیکن زندگی میں روتی ہی نہیں، ہو گئی تھی، چوک ہوئی، ہو گئی تھی۔ اللہ کی کیا مسئلہ تھی، حضرت علی سے جنگ ہو گئی لیکن روتی ہی نہیں، پوچھی ان کی سیرت دیکھیے، روتی ہی نہیں۔ سید سلیمان ندوی نے بہت عمدہ ان کی سیرت لکھی ہے، مجھ سے پڑھنا چاہیے اس کو۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا یہ نتیجہ تھا، حضرت عائشہ تعلیم کا، کہاں کا وجود اور کہاں کا نعت اور کہاں کی جاہ، تمام صحابہ سے جاہ کو نکال دیا تھا، کچھ بھی ہو جاؤ اپنے کو دیکھو کہ تم کیا ہو۔ قرآن بار بار کہتا ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح ظاہری تدبیر ہمارے معاش کے لیے سے آخرت کے لیے تو تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال وغیرہ کو کچھ کہہ دیا تھا سخت، انہوں نے قریش کے متعلق کچھ کہا تھا، غریب لوگوں نے آئے منہ کہہ دیا قریشیوں کے ایسے ہیں ایسے کہہ دیا تو آ ہی جاتا ہے۔ انہوں نے کہا تم قریش کے متعلق بات کہہ رہے ہو، حضرت ابوبکر صدیق نے ڈانٹ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کہا کہ فلاں فلاں لوگ یہ کہہ رہے تھے، میں نے ان لوگوں کو ڈانٹ دیا، ابھی ہماری فتوی نہیں ہوئی، تلوار بہت سخت بات کہا تھا حضرت انہیں سلمان نے، حضرت بلال نے، غصہ آ گیا کہ کیونکہ برادری پہ بات تھی، قریش پر سخت کہا، جا کے حضور سے کہہ دیا، چونکہ سمجھے کہ حضور بھی قریشی ہیں اور میں بھی، تو میں نے قریش کی مطابقت کی تو حضور بھی ساتھ ہو جائیں گے میرے،
ہے نا، بلا ہی یہ ہوتا ہے. لیکن حضور نے فرمایا اے ابو بکر تم نے ان لوگوں کو غضب نہ کیا تو اپنے رب کو تم نے نقصان کیا، جاؤ معافی مانگو. یہ تربیت. یہ نہیں کہا بیٹا جو اب تو مشائخ کے یہاں قرب کے لیے سب سے بڑا ذریعہ دوسرے کی غیبت شکایت کرے تو قریب ہو جائے گا. غیبت سے خالی ہماری مجلس میں نہیں آتی. نقل الصالحین، امام غزالی نے لکھا ہے کہ صالحین کا نقل، جیسے نقل ہے، نقل ہی ہے، کھا لیا یہ تھوڑا تھوڑا نقل ہے. یہ کھانا کھانے کے بعد، یہ کھانے سے پہلے تھا لیکن یہی چیز کھانے کے بعد بھی کھائی جاتی ہے. یہ تو نقل الصالحین، الغیبۃ و نقل الصالحین، امام غزالی نے لکھا ہے. صالحین کا نقل یعنی بطور نظر بدلنے کے لیے جو کھائی جاتی ہے وہ چیز ہو گئی نقل الصالحین. دیکھیں ابو کا صدیق نے ایک بات کہی تھی، فوراً نقل کری، نہیں جا کے معافی مانگو. کہا اے بھائیو، یہ لفظ ہے، اے بھائیو میں نے تم لوگوں کو غضب نہ کیا، ہم کو معاف کر دو. یہ تعلیم تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. صحابہ کیا تھے، وہ بھی رونے لگے ہوں گے جب وہ کا صدیق جیسا آدمی معافی مانگ رہا ہم سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باطنی اصلاحات بھی فرمائی اور ظاہری چیزیں بھی. دیکھو رات کو چراغ بجھا دیا کرو، چوہیا ادھر لے کے آگ لگ جائے گی، اور کم سے کم یہ ہے کہ آگ پر راکھ ڈال دیا کرو تاکہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کتنا پیش نظر رکھنا چاہیے. ہمارے بزرگوں نے بہت لکھا ہے، سیرت پر. ہم لوگ بھی ایک سیرت کی کتاب کا لکھ نہیں رہے بلکہ ترجمہ کر رہے ہیں. 10-20 سال سے لگا ہوا ہے، آج کی تھوڑی کتاب ہے. اب دعا کیجیے کہ عمر تب ہو جائے، اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے اجاگر کرنے کی توفیق دے اور خود عمل کرنے کی بھی توفیق مرحمت فرمائے. یہ حضور کی سیرت تھی، حضور کی تعلیم تھی. دشمنوں کے ساتھ بھی کیا تعلیم تھی، دوستوں کے ساتھ کیا تعلیم تھی. بہت ایک شخص آ رہے تھے کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے ساخ العشیرہ، یہ اپنے قبیلے کا بہت برا آدمی آ رہا ہے. ایسی بات آ جاتی تو بات میں بے ساخ العشیرہ، یہ قبیلے کا بدترین آدمی آ رہا ہے. اخل عشیرہ جب آئے، وہ آ گیا وہ شخص مجلس میں، تو اعلان لہ الکلام، حضور نے کلام کو نرم کیا، اس کو بیٹھایا اور اس کی خاطر تواضع کیا. تب حضرت عائشہ کو کہا چائیں، اس لیے تو شادی ہوئی تھی ان کی تاکہ یہ سب باتیں پوچھیں، سب مسئلہ آئے سامنے. یا رسول اللہ، آپ کے قول میں عمل میں فرق ہے. ابھی آپ نے کہا کہ بدترین آدمی ہے اور ابھی اس کے ساتھ چائے پانی کا انتظام کر رہے ہیں، پھر آپ پلا رہے ہیں. کہہ دیا. بھائی ہم نے جواب بھی سنی، اے عائشہ کبھی تم نے ہم کو دیکھا ہے فوش بات کرتے ہوئے؟ وہ تمہاری معرفت کے لیے تھا کہ تم سمجھ جاؤ کہ آدمی ایسا ہے، اور یہ ہمارے اخلاق ہے، ضیافت ہے. یہ معاملہ جب آ گیا تو اس کے ساتھ اخلاقی معاملہ، یہ ضیافت کا، یہ مہمان نوازی ہماری ہے. کہا اے عائشہ کیا تم نے ہم کو کبھی دیکھا ہے فوش باتیں کرتے ہوئے، سخت باتیں کرتے ہوئے؟ تو میں اس کے ساتھ کیسے کرتا؟ علماء نے بڑی اس پر بحث کیا. بادشاہ رسول اللہ تعالیٰ میں بہت بحث ہوتی تھی اس حدیث میں. اس کا اصل پھر اس کا خلاصہ یہی ہے کہ بے ساخ العشیرہ جو حضور نے کہا بدترین آدمی ہے، تاکہ ان کو معرفت ہو جائے، اس کے دھوکے میں نہ آئے. یہ بھی ایک تدبیر ہے. ایسے آدمی سے آگاہ بھی کر دینا چاہیے کہ دیکھو آئے گا، گرا کٹ ہے، یہ ہے نا، بتا دیا نہیں غیبت کرنے والا ہے. بے شک اس کی معرفت کے لیے، اس کی معرفت ہو جائے کہ آدمی ایسا ہے، سنبھل کے رہنا ہوتا بھی نہیں. میں تھا مولانا علی میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک صاحب گئے، بہت بڑے سیاسی تھے، بہت بڑے نام کیا نہیں لیتا تھا. تو اتباع سے انہوں نے کہا، سیاسی تھے، حالات سیاست چلتی رہتی تھی. تو وہاں وہ مہمان صاحب جو تھے وہ استنجا کرنے گئے.
تو مولانا راوی صاحب بہت مشیر تھے، بہت زبردست آدمی ہیں مولوی صاحب، تو مشہور ہے کہ راوی صاحب بہت زیادہ منظور زمانے میں مشہور ہے۔ میرے سامنے ایک بات ہے کہ علی میاں سے کہا کہ جو کہیں مان لیجیے گا، جو کہیں جو میں مانے، آگاہ کر دیا ہے۔ مولانا کی عادت تھی، اس بات انہوں نے کہا بھی ہے کہ فوراً ہاں ہاں کر دیتے تھے۔ راوی صاحب میں نے خود سنا، میں بیٹھے ہی تھا وہاں، کہا وہ گئے نہیں سے جو کہے مان لیجیے گا، وہاں راوی صاحب نے علی میاں سے کہا۔ تو بات یہ ہے، اس سے آگاہ کر دینا۔ تو انہوں نے آگاہ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ بے ساقل شیرت، یہ قبیلے کا بدترین آدمی ہے، اور آنے کے بعد علان علیہ الکلام، نرم کلام کیا کہ خاطر تواضع۔ جب انہوں نے اعتراض کیا، حضرت عائشہ نے اعتراض نہیں اشکال کیا، کہا اے عائشہ کب ہم کو تم نے فاحش پایا، فوش کرنے والا؟ میں اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی فوش کرام نہیں کر سکتا، یہ مطلب ہے یہ تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ دیتا، اس سے الگ نہیں، مان بھی لیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیش نظر رکھنا، اسی میں مولانا عافیت ہے۔ بڑے بڑے لوگ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آؤ اجازت دو، ہے کہ نہیں، سلام کرو، ہے اب یہی نہیں کرتے تم، بہت سے پڑھے لکھے لوگ۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات پر، ان کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق محمد فرمائے۔ بہت حضور نے سب کچھ سکھایا والا، پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ ہماری ایک کتاب بہت ہے مجھے، وہ تو لکھی ہوئی ہے، نکلتی نہیں، وہ سب وہاں شروع میں نے لکھا، بہت طویل، اسے دیکھا ہے نا، رکھی ہوئی ہے، وہی اخلاقیات پر، آداب پر۔ ابھی تو اس کو دیکھنے کی نوبت نہیں آئی۔ اللہ تعالی ایسے آداب اور ایسے شعائر اسلام پیش کرنے، جہاں سے منع کیا، شہرت سے منع کیا، حضور صلی اللہ ان یسیر رعا شرک، ریا نہ کرو، تھوڑی سی ریا شرک ہے۔ امام غزالی نے ریا کی تعریف کیا ہے، طلب الجاہ بواسطۃ العبادات، حدیث ہے ان یسیر رعا شرک، تھوڑی سی ریا، چاہے وہ اپنی تقریر پر ہو، چاہے تحریر پر ہو، چاہے نماز پر ہو، چاہے عبادت، ریا نہیں ہے۔ ریا کسے کہتے ہیں؟ طلب الجاہ بواسطۃ العبادات، جاہ کو طلب کرنا عبادت کے راستے سے۔ وہ عبادت اس لیے کہا ہے تاکہ جاہ بری چیز ہے کہ نہیں؟ ابن ماجہ کے حاشیے پہ لکھا ہوا ہمارے حضرت سناتے بھی تھے کہ سب سے اخیر میں سالکین سے جاہ کی طلب ختم ہوتی ہے، بہت سے مر جاتے ہیں اور جاہی مر جاتے ہیں، وہاں کچھ نہیں ملتا۔ طلب الجاہ بواسطۃ العبادات، امام غزالی نے کہا جاہ کو طلب کرنا عبادت کے واسطے سے، دنیا جاہ کو طلب کرنا، دنیا کو طلب کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ ان یسیر رعا شرک، تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے۔ طلب الجاہ بواسطۃ العبادات، یہ ہے شرک، ریا۔ بہرحال جاہ ایک ہے طلب مال، ایک ہے طلب جاہ۔ طلب مال سے زیادہ مذموم طلب جاہ ہے، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکالا پوری امت کو۔ طلب الجاہ بواسطۃ العبادات، عبادت کر رہا ہے جاہ کے حاصل، مال کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مغالطوں سے نکالا ہے، گھاٹیوں سے نکالا ہے، یہ گھاٹی ہیں سب۔ لکھا ہے کہ سب سے اخیر میں طلب جاہی کا مال نکلتا ہے، صوفیہ کرام کے ہیں، نہیں سمجھ۔ علامہ شارح نے لکھا ہے کہ بہت سے مشائخ ہیں کہ کسی صحیح بات کو وہ مانتے نہیں، بہت کم مشائخ، لکھا ہے بہت کم مشائخ ہیں جو اپنے غلطی کا اعتراف کر لیں، نہیں کرتے، چوٹی پر مقامات طے کر رہے ہیں اور اخلاقی اعتبار سے پست ہو، تم ابھی آگے نہیں بڑھے ہو، وہ جانتے ہیں وہیں ہو ابھی۔
اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان مغالطوں سے گھاٹیوں سے نکالے. گھاٹیاں ہیں مجھ صاحب, اب یہاں نہ بیان کیا جائے تو اور کہاں بیان ہوگا. یہ گھاٹیاں اخبات ہیں, گھاٹیاں. اللہ تعالیٰ ان گھاٹیوں سے طلب مال, طلب جاہ سب سے اہم ہے. طلب جاہ ابن ماجہ حضرت دیکھ لیجیے گا, سب سے اخیر میں آدمی کے ذہن سے طلب جاہ ہی نکلتی ہے. کیا ہوا؟ ابو جہل کو جب قتل کیا جانے لگا, کہا دا سے نیچے کاٹنا تاکہ میرا سر اونچا رہے. جا ہوئے نہیں. اخیر میں ابو جہل کے ذہن سے کیا نہیں, یہ نہیں کہا کہ ہماری مال دینا جائیداد دے, کچھ نہیں کہا. ہماری گردن راسا کاٹنا تاکہ دیکھا جائے معلوم ہے کہ سردار کا سر ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس نے اس جا کو مٹائے نہیں تھا, اس جا کو نہیں مٹایا, اخیر تک ہو رہا. اسی جا کے بنا پر حضور کو نہیں مانا کہ بھتیجا ہو کر کے اس کو ہم مان لیں. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم سب لوگوں کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو توفیق دے. اٹھنا بیٹھنا سب اس سنت کے مطابق ہوگا تو انشاءاللہ العزیز کامیابی ہوگی. دل سے ہم طلبگار ہوں گے تو اللہ بھی ہماری مدد کرے گا. طلبگار ہوں گے تو اللہ مددگار ہوگا. اپنے طور پر کوئی ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکتا. حضرت مولانا یعقوب صاحب نے کہا کہ کیا ہم سے رجوع کرتے ہو؟ کسی نے بیت نے کہا, بہت عمدہ ہم اس گھاٹی کے آدمی نہیں ہیں. بہت اچھا لکھا, پڑھنے سے حرف یاد نہیں. کہا ایک ایک قدم اس کا جو ہے لاکھوں کا لاکھ میں طے نہیں ہو سکتا. ساتھ لکھا ہے اللہ کا راستہ یہ ہے, مگر جس پر ان کی توجہ ہو جائے, عنایت ہو جائے, لمحوں میں طے ہوتا ہے. یہ بہت ہمارے حضرت مجید میں سناتے تھے, وہ ہم بھی سنا دیں گے کبھی, مزد ہو جائیں گے. حضرت مولانا یعقوب صاحب صدر مدرسہ دارالعلوم دیوبند ماں تھانوی کے استاد, کسی نے رجوع ہونے کے لیے کہا, بیت ہونے کے لیے, کہا کیا آپ تو وہ راستہ ہے کہ ایک قدم بھی اس کے لیے لاکھوں لاکھ چاہیے سال, اور اگر اللہ چاہے تو منٹوں میں اس کو لمحات میں لے جائیں. اس وجہ سے ادھر متوجہ ہو. آسانی اگر چاہتے ہو تو ادھر متوجہ ہو, اللہ ہی سے مدد کرو. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. کل طریق مولانا اسی میں ہے, مدارج السالکین فی ایاک نعبد و ایاک نستعین. جس کا ایاک نعبد و ایاک نستعین صحیح ہو گیا, سب پہنچ گیا خدا تک. 3 جلدوں میں ہے, میں دیکھ رہا تھا یہ کہیں رکھی ہوئی 3 جلدوں میں اسی کی تشریح ہے ہی نہیں. دیکھیں آپ ہی دیکھیں مدارج السالکین فی ایاک, سالکین کے مدارج یہ میں صحیح معنوں میں اللہ سے مدد طلب کرنا اور صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کرنا. ایاک نعبد و ایاک. ایک بزرگ تھے, نماز نہیں پڑھاتے تھے وہ, ہم نے خود حدیث سنائی, نماز نہیں پڑھاتے تھے. انہوں نے کہا حضرت کبھی ہم نماز نہیں پڑھاتے, پڑھا دیجیے. کہ نہیں بھائی ہم نماز نہیں پڑھائیں گے. انہوں نے بڑی خوشامد کیا کہ بھائی کبھی کبھی نماز تو آپ پڑھا دیجیے, ہم تو آپ کے امامت میں پڑھ لیں نماز. کہا دیکھو بھائی ہم پڑھاویں گے تو ہم سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے. انہوں نے کہا اچھا, لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, میں کہا فاتحۃ الکتاب کی نماز کیسے ہوگی؟ کہا خیر تم کہتے پڑھا دیں گے اللہ, لیکن ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں پڑھیں گے. سنا ہوگا کبھی ہم سے, شاید کبھی 7 سال کے بعد بیان کر رہا ہوں. اس میں بھی جاہ نہ ہو, اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے. کہا ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین سب پڑھیں گے, لیکن ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں پڑھیں گے. کہو نماز تبھی ناقص رہے گی, سورہ فاتحہ کا جز ہے وہ آئے. کہا بھائی اب تم لوگ کہہ رہے ہو تو پڑھا ہی دیتا ہوں. کھڑے ہو گئے. کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یہاں تک پڑھ لیا. جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے لگے سارا بدن پھٹ گیا, خون سے پھٹ گیا. خون کے اندر ہدت پیدا ہو گئی, سارے بدن سے خون.
خون میں حدت جانتے ہیں نا، گرمی ہو جاتی ہے تو آدمی کہا ہم کیسے کہیں کہ ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں جبکہ شرک میں ہم مبتلا ہیں؟ کیسے ہم کہیں کہ آپ سے ہم مدد طلب کرتے ہیں جبکہ دوسروں سے ہم مدد طلب کرتے ہیں؟ اس میں جھوٹا ہوں، یہ ان کے ذہن میں جھوٹا ہوں کہنے میں، اس بنا پر ان کے خون میں حدت پیدا ہوئی، پھٹ گیا۔ ایاک نعبد و ایاک، یہ کتاب کس کی؟ علامہ ابن قیم کی ہے، جو تصوف کو بہت زیادہ قائل نہیں سمجھ رہے تھے، لیکن بہت بڑے صوفی تھے یہ لوگ۔ ایاک نعبد و ایاک، ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں، یہ کہنے میں دمان رک رہا ہے ان کی، دل پھٹ گئے، خون میں گئی۔ کیسے ہم کہیں خدا کے سامنے کہ ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں؟ بھائی ہم آپ سے کہیں ہم آپ بہت مانتے ہیں، نہ مانتے نہ ہو کہیں، سب کہیں گے منافقت ہے یہ، ابھی معلوم کہ آپ سے اب کہیں بہت ہم آپ کو بہت مانتے ہیں، اب آپ کو معلوم نہیں مانتے، اب جب آدمی کہے گا اس کو زبان رکھے تو اللہ کے سامنے ہم آپ ہی کی بات کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک، اس سے ان کے قلب پر اتنا اثر پڑا کہ خون میں حدت گرمی پیدا ہو گئی، پھٹ گئے۔ بہرحال یہ سب طریق کی باتیں ہیں، سب ہم لوگوں کے لیے اس سے پیش بھی نہیں آئے گا، لیکن بہرحال سمجھنا تو چاہیے۔ یہ طریق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پہنچانے میں کیسا نہیں چھوڑی، ظاہری اعتبار سے بھی بات مجال نہیں کہ کوئی بات سامنے ہوئی، اسی بنا پر نبی کی خاموشی بھی شریعت ہے، جیسے قول شریعت، عمل شریعت، خاموشی پر وہ بھی شریعت ہے، کیونکہ نبی غیر شریعت کی چیز پر خاموش نہیں رہ سکتا، نبی خاموش نہیں رہ سکتا، اس کو بولنا لازم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے بولنا لازم تھا، خضر السلام چلے جا رہے تھے، سمجھتے تھے ہم سے بڑھ کے کوئی عالم نہیں، اسی لیے بھیجے گئے تھے، لیکن موسیٰ اولو العزم پیغمبر تھے، وہ صاحب طریقت تھے، موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت تھے، صاحب طریقت جو کر سکتا ہے صاحب شریعت نہیں کر سکتا، خاموش بھی نہیں سکتا، کون ٹوک دیا؟ یہ کہوں آپ نے قتل کر دیا اس بچے کو، یہ کشتی کو توڑ دیا آپ نے، کہا جائے کیوں؟ اس سے موسیٰ علیہ السلام کی برتری ثابت ہوئی، وہ علم شریعت رکھتے تھے، وہ صوفی تھے، علم طریقت رکھتے تھے، لیکن ان کو موسیٰ علیہ السلام کو دکھلانا یہ تھا کہ سب علم تم کو نہیں ہے، یہ علم حاصل نہیں ہے، یہ دکھلانے کے لیے ان کو اتنا معلوم ہوا کہ کسی چیز کی اصلاح کے لیے مشقت میں جو صوفیہ ڈالتے ہیں، اس سے ثابت ہو کہ نہیں؟ اس چیز کو موسیٰ علیہ السلام دکھلانا تھا، ہاں، کہ آپ کو سب سے، جب آپ ان سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، کہا میں، کہا کیوں کہا میں، چاہیے خضر علیہ السلام آپ سے چھوٹے ہیں، اتنا بھی علم آپ کو نہیں، یہ دکھانا تھا۔ اس تربیت تھی، اس تربیت خداوندی تھی موسیٰ علیہ السلام کو۔ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر، خضر علیہ السلام کے تکوینی امور کے ولی تھے، اور یہ تشریعی امور کے نبی تھے، دونوں میں فرق ہے نا، نبی کا تابع ہوتا ہے ولی، شریعت کے تابع ہوتی ہے طریقت، کوئی درجہ نہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کامل دے کے بھیجا، اور انہوں نے پورا پہنچایا، لاکھوں آدمی میں حضور نے فرمایا ہر بلغت میں نے پہنچا دیا، تمام صحابہ نے کہا ہاں پہنچا دیا آپ نے، ہے کہ نہیں؟ یہ طریقہ، کتنی محنت کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کتنی مشقت برداشت کیا، وہ دیکھ رہا ہے، یہی نہیں برداشت کیا، بیویوں سے بھی، ان سے بھی کتنی مشقتیں آئیں، سب کو برداشت کیا، اور ثابت کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے ہمارے متعلق جو کہا انک لعلی خلق عظیم، سچ ہے، صحیح ہے، کوئی اس کے اندر اشکال نہیں ہے۔ اس بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، چاہے ظاہری ہوں، چاہے وہ باطنی ہوں، دل کے ہوں یا ظاہر کی ہوں، ادب کی ہوں یا تصوف، سب میں ماننا ہم سب لوگوں کے لیے لازم ہوگی۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت دے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ظاہری اور باطنی جتنے شعبے ہیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور کم سے کم ماننے کی توفیق دے، اس کی بہتری کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی اس بیٹھنے کو، اس بولنے کو عدم خلوص بنا رائے گا نہ فرما، بلکہ اس میں بھی سننے میں بھی خلوص، ہمارے کہنے میں بھی خلوص ہو۔
اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے ترقیات باطنی کا ذریعہ بنائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک دعا یہی ہے. کل اپنے عزیز یہی تھی، دینی اعتبار سے تعزیز یہی تھی، ان کا انتقال ہوا ہے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں. اور کل ہماری عطیہ جو ہے رہتی ہے بھتیجی، اس کے لڑکے زیف، وہ کہیں کسی نے ٹھوکر مار دیا، یہ ہڈی میں چلا گیا، جو ایسے بڑی پریشانی ہم لوگوں کو ہے. رات بھر بیچاری مانے کیسی رہی. کل کی بات ہے. اس کی صحت کے لیے بھی اور تمام سبھی لوگ سبھی کے لیے دعا کریں، سب کے لیے، سب کے بال بچوں کے لیے، پوری امت کے لیے. یا اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سیدنا النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ. ہم جو کچھ زبان